سے معافی نہ مانگے اور وہ معصوم پیغمبر جس کے ذمہ بقایا اپنے تو اپنے دشمن کا بھی کوئی نہیں، وہ نبی کہے کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء مدنی کریم کی گھر والی مومنوں کی ماں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری وقت تھا، نبی پاک بولتے لیکن جملے ہمارے کانوں تک نہ پہنچتے، میں نے اپنا سر نیچے کیا، نبی پاک کے ہونٹوں پہ اپنے کان رکھے تو اللہ کے نبی کی زبان پہ آخری جملہ تھا نماز اور غلام۔ نماز اور نماز اور نماز اور نماز اور نماز سے مراد کیا ہے؟ چند سجدے ہی نہیں کہ اللہ کے حقوق بھی پہچانو، اور غلام سے مراد اتنا ہی نہیں جو گھر میں تیرے نوکر چاکر ان کے حقوق پہچانو، فرمایا اللہ کے حقوق بھی پہچانو اور بندوں کے حقوق بھی پہچانو۔ چلو بات جو ولادت کی ہوئی، بات جو وفات کی ہوئی، نبی آئے تو یہ لے کر آئے، نبی گئے تو یہ دے کر گئے۔ آج میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، پیر بھی سوچیں، مولوی سوچیں، مبلغ سوچیں، متکلم سوچیں کہ آج آیا جو نبی لائے تھے ہمارے پاس ہے؟ جی بھائی، نبی جو دے کر گئے تھے کیا وہ امانت ہم نے سنبھالی؟ نہیں۔ تو پھر میرے بھائی یاد رکھیے گا، آج جو میں کہوں نا میں میلاد منانا چاہتا ہوں، بھائی میلاد بھی منع، صاحب میلاد کو بھی منع، اور یہ زمانہ جانتا ہے صاحب میلاد محمد عربی تب مانے گا جب تو اللہ کو بھی منا لے گا، اللہ کے بندوں کو بھی منا لے گا۔ اگر خدا راضی نہیں، خدا کی مخلوق راضی نہیں، تو یاد رکھیے گا وہ مدنی کریم راضی ہونے والا نہیں ہے۔ تو بات چلی تھی لیکن بات کسی اور عنوان پہ چل پڑی۔ پہلی تھی کہ بھئی جمالات نبوت ہے، میرے پیغمبر کے جمال جیسا اللہ نے کسی عام انسان کو تو کیا نبیوں کو بھی ایسا جمال نہیں دیا جو اللہ نے مدنی کریم محمد عربی کو عطا فرمایا۔ اور کمالات نبوت، ایسا کمال بھی اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا جو کمال اللہ نے محبوب پیغمبر محمد عربی کو عطا فرمایا۔ کیسے؟ نبی نہیں، نبی کا غلام ہے، نبی نہیں، نبی کی دعا ہے، نبی نہیں، نبی پاک کے قدموں میں بیٹھنے والا ہے، نبی نہیں، نبی پاک کی دعا کا ثمر ہے، یہ نبی نہیں، محبوب پیغمبر کے در کا نوکر چاکر خادم ہے، جسے زمانہ خطاب کا بیٹا عمر فاروق اعظم کہتا ہے، اور یہ خطاب کا بیٹا کون ہے؟ خط لکھے تو دریا جاری ہو جائے، جو بولے تو ہوا پیغام لے کے چلی جائے، زمین پہ کوڑا مارے تو زلزلہ رک جائے، اپنا کپڑا عطا کرے تو میرے بھائی آتش فشاں پہاڑ سے نکلنے والی آگ بجھ جائے۔ محبوب پیغمبر کے کمالات کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس نبی کا غلام اتنا اعلیٰ ہو تو اللہ کے نبی کتنے کمالات کے مالک ہو گئے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے معجزات نبوت۔ کیا بھائی؟ معجزات، اور یاد رکھیے گا ہم اہل و سنت والجماعت ہیں، ہم نبی کو بھی مانے، حق کے ولی کو بھی مانے، نبی کا معجزہ بھی مانے، ولی کی کرامت کو بھی مانے، لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی معجزہ دکھانے میں خدا کا محتاج، ولی کرامت دکھانے میں خدا کا محتاج۔ نبی جب معجزہ دکھائے اسے شوق تباسی نہیں بناتا، نبی جب بھی معجزہ دکھائے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کے در پہ لانے کا سبب بناتا ہے، اور ولی جب کرامت دکھائے تو یہاں پہ دکانداری نہیں کرتا، بلکہ اللہ کا ولی امت کو استحکام ایمان دینے کے لیے اپنی کرامت کو ظاہر کرتا ہے۔ ولی کی ذات بھی حق ہے، نبی کی ذات بھی حق ہے، نبی کا معجزہ حق ہے، ولی کی کرامت بھی حق ہے۔ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو معجزات دیے، کتنے دیے؟ بعض نے کہا کہ اللہ نے محبوب پیغمبر کو 200 معجزات دیے، بعض نے کہا 300، بعض نے کہا 350، بعض نے کہا 750، بعض نے کہا 1000، اور بعض نے کتابیں لکھی کہ 3000 معجزات اللہ نے میرے محبوب پیغمبر مدنی کریم کو عطا فرمائے۔ لیکن ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب پیغمبر کا پل پل معجزہ بنایا، جسم کا ایک حصہ معجزہ بنایا۔ اللہ نے کتاب دی تو کتاب کا لفظ نبی کا معجزہ ہے، اور اللہ نے جماعت دی تو نبی کی جماعت کا فرد بھی نبی کا معجزہ ہے۔ زمانہ الٹا لٹک جائے، نبی کی کتاب جیسی کتاب نہیں لا سکتا، نبی کی جماعت جیسی جماعت نہیں لا سکتا۔ ایسی جماعت نبی نے جب مانگا، جہاں مانگا، جتنا مانگا، جیسا مانگا، نبی کے صحابہ نے نفع نقصان سوچا نہیں، دیا پہلے ہے، اور پھر کہا مولا قبول کر لے، مولا قبول کر لے۔ یہ دینے والے کون؟
पैगंबर के सहाबा हैं। हाँ, जो बाप कट जाए तो बेटा पीछे न हटे, जो बेटा कट जाए तो बाप पीछे न हटे। एक माँ एक ही वक्त में चार चार बेटे नबी की नामूस पर लुटा दे, फिर भी कहे आमना के लाल गुलशन तो मेरा उजड़ गया, लेकिन अल्लाह के नबी तुझे तो हिफाजत में देखा, सलामत देखा, खुदा की कसम बेटों का दुख कोई नहीं, नबी का चेहरा देखा जिंदगी के सारे गमों को भूल गई हूं। अल्लाह ने महबूब पैगंबर को मोइज़ात दिए, तो कैसा मोइज़ात दिए? एक मोइज़ा मेरे महबूब पैगंबर का देखिए। इमामुल अंबिया मदनी करीम सन 6 हिजरी ज़िलहज का महीना, अल्लाह के नबी चले हुदैबिया के मकाम की जानिब, रास्ते में पानी पड़ गए कम। नबी के सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह प्यास लगी है, वुज़ू करना है, जानवर प्यासे, बंदे प्यासे, अगर पानी न मिला मुमकिन है कि भूख की वजह से, प्यास की वजह से हम भूखे मर जाएं। तो रसूल मकबूल ने फरमाया जो तुम्हारे पास घोट घोट पानी है सारा लेकर आओ। नबी के सहाबा बचा कुचा पानी कतरा कतरा लाए महबूब पैगंबर के सामने। अल्लाह के नबी ने उसी पानी में अपने हाथ डाले। पैगंबर के सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से मंजर के देखा कि नबी के हाथ की 5 उंगलियों से पानी के 5 चश्मे जारी हो गए, जो पानी एक बंदे के लिए काफी कोई न था। 1450 नबी के यारों ने पानी पिया, लेकिन पानी में कमी कोई न होने पाई। कौन सा पानी भाई? जी भाई, अभी रास्ते में आते हुए अगरचे हमारे भाई अब्दुल्ला साहब का सवा शेर डंडा भी सर पे था कि फौरन पहुंचो, ताखीर हो रही है, लेकिन फिर भी बहता चश्मा जो देखा, गाड़ी रोकी, हमने पानी भर लिया, चलो पिएंगे, भले पंजाब में लेकिन चश्मे का पानी तो है, ये पानी भी बड़ा मुकद्दस है, ये पानी बड़ा बरकतों वाला है, और बड़ा ही मेरे भाई अल्लाह का एहसान है कि आज ताजा खालिस पानी आपको मिल जाए। ये पानी भी पानी है, जो जमीन से निकले ये भी पानी है, जो पहाड़ों को फाड़ के निकले कहलाता चश्मा है, होता पानी है, आंख से निकले कहलाता आंसू है, होता पानी है, जिस्म से निकले कहलाता पसीना है, होता पानी है, बादल से बरसे कहलाता बारिश है, होता पानी है, जनाब इस्माइल की एड़ी से निकले कहलाता जमजम है, होता पानी है। अगर यही पानी मेरे भाई 2 किनारों के दरमियान चले कहलाता दरिया है, होता पानी है। अगर बगावत करे किनारों से कहलाता सैलाब है, होता। अगर ये आसमान से जम के गिरे कहलाता ओला है, होता पानी है। जमीन पे आके जमे कहलाता बर्फ है, होता पानी है। ये पानी बड़ा मुकद्दस है, वो पानी बड़ा मुकद्दस है जो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब पैगंबर जिसे कयामत का दिन पहनाएंगे कहलाता ये मेरे भाई कौसर है, होता ये भी, होता ये भी, होता ये भी। चले एक मसले का पता लग गया, आपके मनसेरा के चश्मों से जो पानी निकले वो क्या कहलाता भाई? जी भाई। और आप घर में जो पानी बाल्टी मौजूद क्या कहलाता भाई? पानी। और हुज्जाज किराम यहां पर मौजूद हैं, जो मेरे भाई जमजम का पानी है वो भी क्या कहलाता भाई? जी भाई, जी भाई। जमजम भी, चश्मा भी, घर का पानी, और मेरे भाई यहां पे अल्लाह के नबी जो पिलाएं तो कौसर का पानी, वो भी पानी। बाज अहबाब दूरी की बुनियाद पर कहते हैं इनके नजदीक न जाना, ये अल्लाह के नबी को अपने जैसा कहते हैं। याद रखिएगा, हमारा ईमान अकीदा नजरिया ये है जो हमारे अकाबिर ने हमें बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया, जिसका नक्श हमारे दिलो दिमाग पर बिठाया कि कोई शख्स अल्लाह के नबी को अपने जैसा कहे। हम इस लानती बदबख्त की बात ही नहीं करते। अगर कोई शख्स मेरे पैगंबर को किसी नबी जैसा नबी कह दे, हमारे नजदीक वो भी लानती है, परले दर्जे का काफिर है। क्यों भाई? कि ये नबी मेरा नबी नबी नहीं सैयदुल अंबिया है, बाकी रसूल सिर्फ रसूल हैं। मेरा पैगंबर सिर्फ रसूल नहीं बल्कि सैयदुल मुरसलीन है। बाकी नबी आए तो अपनी अपनी कौमों के लिए जो हर कौम का नबी है वो मेरा नबी है। बाकी रसूल आए अपने अपने जमाने के लिए जो हर जमाने का नबी है वो मेरा नबी है। बाकी नबी आए फर्शों के नबी बन के, और मेरा नबी आया तो फर्शों का भी नबी बन के, अर्शों का भी नबी बन के। अब अल्लाह के नबी जो अपने हाथों पिलाएंगे, कौन सा भाई? कौन सा पानी भाई? कौसर का पानी। ये मस्जिद जो बना दी गई, मौलाना रिजवान को जो लाया गया, यहां पे मेरे भाई ये दौलत के खजाने खोल दिए गए। क्यों? जैसे अल्लाह की जात आला है, ऐसे अल्लाह का घर भी इस पे मिलेगा क्या? इमाम नस्वी रहमतुल्लाह लिखा कि क़यामत के दिन मदनी करीम हौज़े कौसर पर बैठे होंगे और महबूब पैगंबर के हौज़ के 4 कोने होंगे,
اور چار کونوں پر نبی کے ساتھ نبی کے چار یار بھی ہوں گے. ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, عثمان بھی ہوں گے, علی بھی ہوں گے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں پانی پلائیں گے. بعض لوگ وہ ہوں گے بھر بھر کر نبی دیں گے, کسی کو ابو بکر, کسی کو عمر, کسی کو عثمان, کسی کو علی پلائیں گے. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی یاروں سے فرما دیں گے تم ہٹ جاؤ, آنے والے امتی کو آنے دو, یہ آنے والا جانے پلانے والا محمد عربی جانے. اور اللہ کے نبی ان سے اتنا فاصلہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ بھر کے نبی دیں پلائیں ابو بکر عمر. نبی فرمائیں گے ہٹ جاؤ, جو جام ہوگا برتن ہوگا اللہ کے نبی وہ بھی رکھ دیں گے. اور محبوب پیغمبر اپنے دونوں ہاتھوں کو بنا کے چلو پانی میں ڈالیں گے, پانی نکالیں گے اور یوں پلائیں گے اپنے امتی کو جیسے یہاں پر کسی چشمے کے کنارے پانی ہاتھوں میں لے کے ہمارے ماں باپ ہمارے ہونٹوں سے لگا کے پلاتے ہیں کہ پتر اور پی اور پی اور پی. اللہ کے نبی پلائیں گے, فرمائیں گے اور پی اور پی اور پی. زمانہ کہے گا آمنہ کے لال یہ کون ہے جس کو اتنا اوور پروٹوکول دے دیا گیا؟ تو مدنی کریم فرمائیں گے یہ وہ افراد ہیں جب دنیا والے دنیا کے پیچھے ہلکان ہو رہے تھے, یہ بندے امتی وہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے پریشان ہو رہے تھے, جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے, قرآن کی اشاعت بھی کرتے تھے. یہ وہ میرے امتی ہیں. ایسے میں کچھ لوگ آئیں گے, کون سے بھائی؟ جن کے برتن ان کے بوتھوں کی طرح خالی ہوں گے, چہرے بھی اجڑے ہوئے اور خیر سے جو ہاتھ برتن ہوں گے وہ بھی اجڑے ہوئے. یہ بائی پاس سے آئیں گے, پہلے یار کو چھوڑ دیں گے, دوسرے یار کو چھوڑ دیں گے, تیسرے یار کو چھوڑ دیں گے, چوتھے یار کے پاس آئیں گے, پانی طلب کریں گے. جناب علی فرمائیں گے ان سے کیوں نہیں پیا؟ تو سارے یہ ملنگ کہیں گے مولا اس لیے ہماری ان تینوں سے بنتی تو کوئی نہیں. تو جناب علی المرتضیٰ فرمائیں گے جن کی ان تینوں سے نہیں بنتی علی کی ایسے لینوں سے نہیں بنتی. نتیجہ زمانہ یہ دیکھے گا کہ جناب علی کے منکروں کو ابو بکر و عمر عثمان نہیں پلائیں گے اور تین یاروں کے منکروں کو جناب علی المرتضیٰ نہیں پلائیں گے. یہ ایسا محبت کا معاملہ ہوگا امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. تو معجزات خدا نے دیے میرے محبوب پیغمبر کو کیسے کہ اللہ نے گنتی شنتی والا معاملہ ہی ختم کر دیا. فرما انا اعطینا کل کوثر, محبوب تجھ سے حساب کتاب کوئی نہیں. جب تو نے خدا سے کچھ نہیں بچایا تو نبی نے بھی تجھ سے اللہ نے تجھ سے کچھ نہیں بچایا. بے شمار معجزات دیے اور ان معجزات میں نے کہا کہ کتاب بھی اعلیٰ, جماعت بھی. کتاب جیسی اللہ نے کتاب کسی کو نہیں دی اور جماعت جیسی اللہ نے جماعت کسی کو نہیں دی. چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے معمولات نبوت. کیا بھائی؟ معمولات نبوت. ہم جو کہتے ہیں سیرت کو اپنا لیجئے, سیرت کو اپنا لیجئے. یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن تیرے میرے بس کا روگ کوئی نہیں. 11ویں والے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی ستو کا پانی پیتے تھے, جو کھایا کرتے تھے, کھجور کھانے والے میرے محبوب پیغمبر. اور یہاں چلے تو مرغ مسلم بھی چلے, بکرا بھی چلے. کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں گے. یوں کریں گے کہ جو پیئیں گے ستو کھائیں گے. 24 گھنٹے گزرے, اللہ کی آوازیں بند ہو گئی, ہائے ہا کی آوازیں شروع ہو گئی. ناظم کو بلایا جو لنگر خانے کا ناظم تھا. بھائی ہوا کیا معاملہ؟ یہ یہاں پہ سارے صوفیوں کی, درویشوں کی وہ اللہ اللہ کی صدایں کہاں گئی؟ کہ حضور جب سے انہوں نے جو کھانے شروع کیے, ستو پینا شروع کیا, ہمارے چونکہ معدے اتنے نفیس تھے برداشت نہ کر سکے. سب کے سب کو اسہال کی بیماری لگی ہے, آنا جانا لگا ہے. اللہ اللہ کون کرے؟ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر مولا تیرے نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے, تیرے نبی کی عادات بھی اعلیٰ ہے, میں نے تیرے پیغمبر کے ذاتی طریقے پہ چلنے کی ہمت کی, میری جرت کو تو معاف فرما دے, میری جرت کو تو معاف فرما گے. اب یاد رکھے گا ہم کہتے ہیں اخلاق نبی کے اپنا لیجئے. اخلاق کے 3 درجے ہیں. پہلا اخلاق کا درجہ کون سا؟ اخلاق حسنہ ہے. دوسرا درجہ اخلاق کریمہ ہے. تیسرا درجہ وہ اخلاق عظیمہ ہے. اخلاق حسنہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ میرے بھائی تھپڑ کا بدلہ تھپڑ مار کے لے سکتے ہیں, شریعت میں اس کی اجازت ہے, یہ بدلہ ہے. لیکن ایک کے بدلے 2 مارو گے تو اللہ کے ہاں ظالم ٹھہراؤ گے. اخلاق کریمہ کیا ہے؟ کہ کوئی آپ کو مارے
آپ اسے معاف کر دیں. یہ دوسرا درجہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے, اولیاء کو عطا کرتا ہے. لیکن میرے پیغمبر کو اللہ نے جو اخلاق کا درجہ عطا کیا وہ تیسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ کون سا ہے کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑو, جو آپ کو لوٹے آپ اس پہ لٹاؤ, جو آپ سے بھاگے اسے سینے سے لگاؤ. اتنا نہیں, جو آپ پہ ظلم کرے آپ اسے معاف بھی کر دو, پلے سے کچھ عطا بھی کر دو. پلے سے کچھ, یہ اتنا بڑا درجہ جو اللہ نے دیا. کسے دیا بھائی؟ محبوب پیغمبر کی ذات اقدس کو. اب یہ نبی پاک کے ذاتی معمولات تھے. کیا کہ امام الانبیاء مدنی کریم سے نبی کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کی طرح روزے رکھیں. تو آمنہ کے لال نے فرمایا تم میں کون ایسا ہے جو مجھ محمد جیسا ہے؟ لیکن صحابہ کرام بڑے حریص تھے محبوب پیغمبر کی اتباع میں. اللہ کے نبی رکھا روزہ تو نبی کے صحابہ نے بھی رکھ لیا. شام ہو گئی, آمنہ کے لال گھر آئے, پوچھا عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اس کی یا رسول اللہ گھر میں تو کچھ چیز بھی موجود نہیں. تو آمنہ کے لال نے فرمایا چلو میں اگلے دن کے روزے کی نیت کر لیتا ہوں, جسے صوم وصال کہتے ہیں. اگلا دن بھی گزر گیا, پوچھا کچھ ہے؟ آقا کچھ بھی نہیں. پر میں چلو اگلے دن کی نیت کر لیتا ہوں. 36 گھنٹے کا روزہ میرے محبوب پیغمبر نے رکھا اور نبی کے صحابہ روزہ رکھا. دیکھ لگے نبی کب افطار کریں, اب افطار کریں, اب افطار کریں, اب افطار کریں. آخر آ گئے یا رسول اللہ طبیعت ڈھیلی ہو گئی, کیا کریں؟ تو نبی پاک نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ تم میں کون ایسا ہے جو مجھ محمد جیسا ہے. یعنی نبی پاک کے ذاتی معمولات یہ ہے کہ نبی پاک پوری زندگی اللہ کے نبی پہ کبھی زکات فرض جی بھائی نہیں ہوئی تو ہم زندگی گزاریں کیسے؟ کہ نبی کے جمال ایسا کہ انبیاء کو نہیں ملا تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کے کمال ایسا نبیوں کو نہیں ملے تو ہمیں کیسے ملے گا؟ نبی کے معجزات تو بھائی نبی کو نہیں ملے, انبیاء کو نہیں ملے تو ہمیں معجزات کیا؟ ہمیں تو خیر سے کرامت نہیں ملی, جب بھی ملتی ہے خیر سے شامت ملتی ہے اعمال کے بدلے میں. تو ہمیں تو کرامت نہیں ملتی. تو بھائی نبی کے معمولات تو کہا جی مولوی صاحب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی پیرانے پیر نے ہاتھ جوڑ لیے, میں نبی کے ذاتی طریقے پہ چلنے کی ہمت نہیں کر سکتا. تو بھائی سیرت کے معنی کیا ہے؟ پھر سیرت کہتے کسے ہیں, اپنائے کسے, وہ سیرت ہے کیا چیز؟ تو بھائی سیرت نام ہے ان قوانین کا جو اللہ کے نبی نے امت کو عطا کیے کہ دین محمدی نے جن چیزوں کو حرام کہا آپ انہیں حرام کہیں, جن چیزوں کو حلال کہا آپ انہیں حلال کہیں. جس رستے پہ نبی نے چلایا آپ چلیں, جہاں نبی نے روکا آپ رک جائیں. سادہ سے لفظ میں یوں کہہ لیجئے کہ پیغمبر کے صحابہ کے طریقے کے اتباع کرنا یہ پاک پیغمبر کی سنت پہ چلنا ہے. پاک پیغمبر کی سنت پہ. آخری بات اور بات میری ختم بھائی. اب جو کہنے والا کہے بھائی مولوی صاحب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ صحابہ کرام کے طریقوں پر چلے؟ تو صحابہ کا طریقہ حق ہے, صحابہ کی ذات حق ہے, صحابہ کا انداز حق ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اگر ان صحابہ رسول کی گواہی اللہ کے نبی نے دے دی ہو تو پھر ماننی چاہیے نا بھائی, ماننی چاہیے. ممکن ہے وہ کہنے والا کہہ دے کہ نبی پاک نے تو جملہ کہا تھا 10 سال پہلے 5 سال پہلے. ممکن ہے محبوب پیغمبر کے صحابہ وقت آخر تبدیل ہو گئے ہو. تو بھائی یاد رکھیے گا آخری حج ہے میرے محبوب پیغمبر کی اور اللہ کے نبی کے مخاطب 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. آمنہ کے لال نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تبلیغی جماعت والے احباب کی زبانی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ کہ میں نے دین تمہارے تک پہنچا دیا؟ جی بھائی. تو صحابہ نے جواب کیا دیا؟ جی بھائی پہنچایا ہی نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. دوسرا جملہ نبی نے کیا فرمایا؟ اب یہ دین غائبین تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی نبی پاک نے اپنے مشن کی تکمیل کا گواہ کسے بنایا؟ اپنے صحابہ کو. اور دنیا سے جاتے جاتے نبی نے اپنے دین کا وارث کسے بنایا؟ اپنے صحابہ کو. اور 2 چیزیں میرے بھائی ہر ایک انسانی معاشرے میں جہاں پہ شرم و حیا باقی ہو وہاں پہ موجود ہیں, پائی جاتی ہیں. بزرگوں سے پوچھئے کہ کبھی جھوٹے شخص کو کوئی گواہ نہیں بناتا, بے ایمان کو کبھی کوئی وارث نہیں بناتا. بے ایمان کو کوئی وارث. اب جو کہنے والا بدبخت آدمی یہ کہے کہ نعوذ باللہ میں تو ابو بکر کو مومن نہیں مانتا,
تو اسے کہا کھوتی کے پتر ہم تجھے بندے کا بچہ ہی نہیں مانتے. جو ابو بکر کو مسلمان نہ مانے ہم اسے انسان کا بچہ ہی نہیں مانتے. اور جو ابو بکر کے ایمان پہ شک کرے یہ ابو بکر کا بگاڑتا کچھ نہیں, علی کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں. کیسے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے 4052 نمازیں جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر پڑھی ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اگر ابو بکر مسلمان نہیں تو علی کی نمازوں کو کیا بنے گا؟ جناب علی نے 9 نکاح کیے, پہلے نکاح کا گواہ حضرت ابو بکر, دوسرا نکاح پڑھانے والا جناب ابو بکر, تیسرا نکاح پڑھانے والا تو جناب ابو بکر. اگر ابو بکر سچا نہیں تو نکاحوں کا کیا بنے گا؟ نبی پاک کی زندگی کا آخری حج کا امیر نبی نے بنایا کسے؟ ابو بکر صدیق. حج کرنے والا کون؟ جناب سیدنا علی. اگر ابو بکر سچا نہیں تو جناب علی کے حج کا کیا بنے گا؟ جو ابو بکر صدیق پہ اعتراض کرے یہ ابو بکر کا بگاڑتا کچھ نہیں اور جناب علی کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جناب امام الانبیاء مدنی کریم نے اپنے دین کی تکمیل کا گواہ جسے بنایا وہ کون ہے؟ پیغمبر کے, بول دیجئے پیغمبر کے جھوٹا شخص کسی جھوٹے کو گواہ بنائے گا, بے ایمان آدمی کسی بے ایمان کو گواہ بنائے گا, لیکن نبی جیسا امین ہو تو وہ انہیں امین بنائے گا, انہیں گواہ بنائے گا جن جیسا سچا کائنات میں کوئی بھی نہ ہو. اور وہ کون ہے؟ پیغمبر کے صحابہ. اگر اصحاب رسول کا ظاہر کچھ ہوتا, باطن کچھ ہوتا, اندر کچھ ہوتا, باہر کچھ ہوتا, عمل کچھ ہوتا, نیت کچھ ہوتی, نعوذ باللہ پیغمبر کے صحابہ منافق ہوتے یا فاسق ہوتے تو نبی پاک کبھی بھی انہیں اپنے دین کا گواہ نہ بناتے, دین کا وارث نہ بناتے. نبی پاک نے ایک ہی جملے میں انہیں وارث بھی بنایا, انہیں گواہ بھی بنایا تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے کہ نبی کی نظر میں ان جیسا سچا بھی کوئی نہیں, نبی کی نظر میں ان جیسا ایماندار بھی کوئی نہیں. اب ان اصحاب رسول پہ اگر کوئی بدبخت آدمی زبان اپنی دراز کرے گا تو یاد رکھیے گا نبی کی ذات ہو تب بھی, نبی کی آل ہو تب بھی, نبی کا دین ہو تب بھی, اور نبی پاک کی اپنی ذات ہو تب بھی. اگر کوئی فرانس سے اٹھے تب بھی, کوئی ایران سے اٹھے تب بھی, قادیان سے اٹھے تب بھی, ملک پاکستان سے اٹھے تب بھی, جو بھی پیغمبر کا دین, نبی کے حرم, نبی کی ذات کی جانب انگلی اٹھائے گا تو انشاءاللہ اتحاد کے ساتھ, اتفاق کے ساتھ پاک پیغمبر کی غلامی میں نبی کی ذات کا دفاع کریں گے انشاءاللہ, نبی کے صحابہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ, نبی کی آل کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. اور دفاع ہم نے دیوبندی بن کے نہیں کرنا, ہم نے بریلوی بن کے نہیں کرنا, ہم نے آل حدیث بن کے نہیں کرنا. ہم آل حدیث بعد میں, بریلوی بعد میں, دیوبندی بعد میں, محمدی پہلے, امتی پہلے. ہم نے پاک پیغمبر کی ذات کا دفاع مسلک میں, تنظیم میں تقسیم ہو کے نہیں کرنا, بلکہ نبی کی ذات کا دفاع ہم نے محمدی بن کے کرنا ہے, نبی کا امتی بن کے کرنا ہے. اللہ پاک میری آپ کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, آل میں, اولاد میں رب تعالیٰ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. خالق کائنات ہمارے محترم بزرگوں کا جناب حاجی ممتاز صاحب, حاجی امین صاحب اور محترم بھائی رضوان صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو اس پروجیکٹ کی, اس مسجد کی تکمیل میں جو میرے بھائی شریک کار رہے, رب تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, صحت اور ایمان کی بہترین کیفیات اللہ عطا فرمائے. رب تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا رب العالمین.